اگر ہم جائزہ لیں تو بنیادی طور پر ہمیں 3 اہم نکات سب سے پہلے سمجھنے ہوں گے کہ دینی منہاج کی تشکیل، کیونکہ اس تہذیبی تصادم میں اہم مسئلہ یہ تھا کہ دینی منہاج کیا ہے، وہ کون سا منہج علم و فکر ہے جس کی روشنی میں دین کی صحیح تعبیر کی جا سکتی ہے۔ دین اپنے صحیح تصور میں کس منہاج علم و فکر کا نام ہے، کیونکہ منہاج کہتے ہیں مسائل کے حل کرنے کے طریقے کو، وہ کون سا طریقہ ہے جس میں رہ کر ہم دین کے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا 3 اور 4 صدی جب تہذیبی تصادم عروج پر تھا، تو اہم مسئلہ منہاج کی تشکیل کا تھا کہ منہاج وہ کون سا منہاج ہے جس کی روشنی میں دین کی درست تعبیر ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ عزیزان مکرم، اس حوالے سے اگر جائزہ لیں، سب سے پہلا منہاج ہے سیاست۔ سب سے پہلا منہاج ہے سیاست۔ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر دین کو، ایک مخصوص فکر کو سیاسی غلبہ حاصل ہو گیا تو یوں سمجھ لیں دین کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ اس سیاسی فکر نے، اس سیاسی تعصب نے، اس سیاسی تشدد نے کہ دین کو سر تا سر سیاست جنہوں نے سمجھ لیا، اس کے تحت 2 اہم فرقے یا 2 اہم مکاتب فکر وجود میں آئے۔ ان 2 مکاتب فکر نے اسلامی دنیا پر اور دین کی تعبیر پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ مسلم دنیا کے ایک کثیر حصہ ان دونوں مکاتب سے، ان دونوں مذاہب سے وابستہ ہو گیا۔ ان میں سے ہر ایک، ان کی بنیاد سیاست تھی، ان کا اصل مقصد، اصل ہدف سیاست کا حصول تھا۔ یہ سیاست سے مراد خطۂ ارضی پر اپنے فتح کے علم کو بلند کرنے کو اسلام کا نام دیتے تھے۔ یہ 2 طبقات، سب سے پہلے خوارج اور دوسرے روافض، یہ باہم ایک دوسرے سے چپ کلش میں رہتے اور باہم ایک دوسرے سے تنازع میں رہتے، اور دونوں کے منہج فکری میں بھی بنیادی طور پر بہت زیادہ فرق ہے۔ یہی وجہ ہے انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اور سیاسی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے دین کی ایسی تعبیرات پیش کی جو کہ آج تک دین الہی میں ایسی تعبیرات نہ پیش کی گئی۔ یہ دین میں سراسر تحریف تھی، دین کے اصلی سٹرکچر کو بدلنے والی بات تھی۔ ایک طرف سیاسی اسلام کھڑا ہو گیا، اس سیاسی اسلام نے امت مسلمہ کو پار کر دیا۔ اس سیاست کے نام پر ان 2 طبقات نے امت مسلمہ کے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام علیہم الرضوان، بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ تابعین کو اپنے فکری اور اپنے سیاسی اہداف کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک خوارج کا اگر جائزہ لیں تو خوارج نے شیخین کو کفر تک، شیخین کی تکفیر تک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر روافض کی بات کی جائے تو یہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان پر ارتداد کا علم بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ طبقات ہیں جنہوں نے ان نفوس قدسیہ کو بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنے دینی مقاصد نہیں بلکہ سیاسی اہداف کے حصول کے لیے دین کی ایک جدید تعبیر پیش کی، دین کو سر تا پاں عزیزان مکرم سیاست کا پلندہ بنا کے رکھ دیا۔
ایک خوارج تھے. خوارج کی دینی تعبیر یہ ارہاب، دہشت گردی، انتہا پسندی، تعصب پر مبنی تھی. یہ بڑی دردناک داستان ہے. خوارج نے جو اسلام پر حملے کیے اس کا جائزہ اگر اس کا آپ نے مطالعہ کرنا ہو تو میری کتاب جو انشاءاللہ زیر تدوین ہے، خوارج ماضی، حال اور مستقبل کے آئینے میں، اس کا مطالعہ مفید رہے گا. اسی طرح روافض نے بھی دین کا ایک ایسا تصور پیش کیا جو کہ یہودیت سے کم نہیں تھا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تھا. دین حنیف، دین اسلام میں ایسا تحریف کیا، ایسی تحریف کی کہ لوگوں کی عقل دنگ رہ گئی، اور خالصتاً ان کا مقصد بھی سیاسی تھا. اور دوسرا پہلا سبب، پہلا منہاج جس کے تحت دین کی تعبیر کی جا رہی تھی، سیاست تھا. دوسرا منہاج تھا روحانیت. روحانیت کیا تھی؟ کہ دین سر تابا سر صرف اور صرف اللہ کے حضور آگے جھکنے کا نام ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کا نام ہے، دنیا سے قطع تعلق ہو جانے کا نام دین ہے. اگرچہ یہ مکتب فکر، اس میں کئی طرح کے اور بھی پہلو ہیں. روحانیت اسلام میں مقصود ہے مگر اسلام میں رہبانیت مقصود نہیں ہے. اگر روحانیت کی ہم تعبیر وہ کریں جو اسلام کو مقصود ہے، یا جو نظریاتی طور پر اسلام جس روحانیت کو پسند کرتا ہے، اگر اس اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو یہ منہاج کافی حد تک ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے. اس منہاج کے تحت جو دین کی تعبیر کی گئی وہ کافی حد تک ممکن ہے درست متصور ہو، لیکن اس میں بھی کچھ کمیاں اور خامیاں ہیں. انشاءاللہ ہم ان کو کسی اور جگہ پر بیان کریں گے. اس روحانیت کے تحت دو طرح کے مکاتب فکر وجود میں آئے، ایک نظری صوفیہ اور دوسرے عملی صوفیہ. عملی صوفیہ میں قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ جیسے کئی مشارب وجود میں آ گئے. اب ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ تیسرا منہاج تھا علمیت کی بنیاد پر دین کی تعبیر کی جائے، علم کی بنیاد پر دین کے پیراڈائم کو متعین کیا جائے، دین کی تعبیر اور تشریح علم کی بنیاد پر کی جائے. اس کے تحت جو مکاتب فکر وجود میں آئے وہ چار تھے: متکلمین، فقہاء، محدثین، حکماء. متکلمین، فقہاء، محدثین، حکماء. متکلمین دین کی فکری، علمی، نظریاتی تعبیر کرنے والا طبقہ تھا. فلسفیانہ فکر کے تحت دین کا جو تصور پیدا ہوا، فلسفیانہ نظریات کے تحت دین کا جو کنسپٹ پیدا ہوا، یہ لوگ متکلمین کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ عقل اور نقل میں پائے جانے والے تضاد کو رفع کیا جا سکے، عقل اور نقل میں جاری کشمکش کا کوئی حل تلاش کیا جا سکے. مگر اس مکتب فکر کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ جہاں عقل اور نقل میں تضاد کو رفع کرنا ممکن نہ ہوتا، وہ عقل کو ترجیح دیتے، روایت کو اور نقل کو رد کر دیتے اور اس کو وضع کے ساتھ منسوب کر دیتے، اور روایت، علم اور روایت کو کلی طور پر رد کرنے کا یہ تبلیغ کیا کرتے تھے. اور ان کے مقابلے میں ایک اور مکتب فکر وجود میں آیا، محدثین. محدثین کیا تھے؟ یہ بھی دین کی تعبیر کیا کرتے تھے، مگر ان کی دینی تعبیر پر جو چیز سب سے زیادہ غالب تھی وہ تھی روایت. یہ عقل اور نقل میں پائے جانے والے تضاد کو رفع کرنے کے لیے روایت کا سہارا لیتے، اور جہاں عقل
اور روایت میں تضاد آ رہا ہوتا تو روایت کو ترجیح دیتے۔ ہاں آگے یہ علم کافی وسیع ہوا اور اس میں کئی چیزیں اس میں پیدا ہوئیں، ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ تیسرا طبقہ یہ ایک طبقہ ہے حکماء کا۔ یہ حکماء یہ دین کی تعبیر عقل محض کی بنیاد پر کیا کرتے۔ ان کے تحت دو پیدا ہوئے، اشراقیین اور مشائیین۔ اسی طرح محدثین کے تحت جو بعد ازاں طبقات پیدا ہوئے، جنہیں ہم بعد ازاں ایک مقررہ نام سے تعبیر کرتے ہیں، شوافع، مالکیہ، حنابلہ۔ اب رہ گئی بات فقہا کی کہ فقہا کون تھے۔ یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ اصحاب الرائے اور اصحاب الروایت، یعنی رائے اور روایت اور درایت کو جمع کرنے والا وہ طبقہ جنہوں نے عقل اور نقل میں جاری کشمکش کا حل نکالا، کہا کہ عقل اور نقل میں پائے جانے والے تضاد کا رفعیہ ممکن ہو تو اس کو دفع کر دینا چاہیے، اس تضاد کو اٹھا لینا چاہیے۔ جہاں اگر عقل اور نقل میں جاری کشمکش کا حل ممکن نہ ہو تو پھر دونوں کے دائرہ کار کو الگ الگ کر دینا چاہیے۔ تو یہ طبقہ پیدا ہوا فقہا کا۔ فقہا کو اگرچہ آج کی اصطلاح میں فقہا ایک وسیع معنی میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے، مگر قرون اولیٰ میں فقہا کا اطلاق صرف احراف پر ہوتا تھا، یعنی فقہا کا اطلاق صرف اور صرف احناف پر ہوتا تھا، جنہیں بعد ازاں ہم حنفی، ماتریدی کہتے ہیں۔ یعنی اولین صدیوں میں فقہا کا اطلاق صرف اور صرف اس پر ہوتا تھا جن کو آج ہم حنفی اور ماتریدی کہتے ہیں۔ تو گویا دین کی اس منہاج کے تحت جو طبقات پیدا ہوئے، اس میں سے سب سے امتیازی اور بنیادی حیثیت فقہا کو حاصل ہے۔ متکلمین بھی اپنے فکری منہج میں کئی گمراہیاں رکھتے تھے، اس لیے ان سے ہمارا اصولی اختلاف ہے۔ اور حکماء کیونکہ یہ دین کی تعبیر عقل محض کی بنیاد پر کیا کرتے تھے، تو ان سے بھی ہمارا اصولی اختلاف ہے۔ اور رہی بات محدثین کی، تو ان سے ہمارا فروعی اختلاف ہے، یعنی محدثین سے ہمارا فروعی اختلاف ہے۔ یہ دو ہمارے اصولی مخالف ہیں۔ اسی طرح بعد ازاں یہ دو جو ہے، انہوں نے بھی خود کو متکلم قرار دینے کے لیے علمی میدان میں انہوں نے بھی قدم رکھا، تو اس اعتبار سے یہ بھی ہمارے اصولی مخالف ہو گئے۔ گویا فقہا کے اصولی مخالف خوارج، روافظ، معتزلہ، مرجعیہ، اس میں اور بھی کئی ہیں، کرامیہ ہے، کرامتہ ہے، اور کئی ہیں، ان کی ہم تفصیل پیش کریں گے۔ اور حکماء میں بھی، حکماء کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حکماء کلی طور پر ہمارے اصولی مخالف نہیں ہیں، چند چیزوں میں یہ ہمارے اصولی مخالف ہیں، اور محدثین ہمارے فروعی مخالف ہیں، اصول میں یہ ہمارے ساتھ موافقت رکھتے ہیں۔ اور اب ایک اور بات ہے جس کا یہاں مطالعہ بہت ضروری ہے، اس نقشے کو آپ سمجھ لیں، اس سے آپ کو پہلی 3 صدیوں میں رونما ہونے والی علمی تحریکوں کا جو بھی علمی تحریک برپا تھی وہ انہی کے تحت تھی، یا تو سیاست کے نام پر تھی، یا روحانیت کے نام پر، یا علمیت کے نام پر۔ علمیت میں تو متکلمین ہوں گے، فقہا ہوں گے، محدثین ہوں گے، یا حکماء ہوں گے، انہی کے تحت دین کی تعبیر پیش کی جا رہی تھی اور دین کا سٹرکچر پیدا کیا جا رہا تھا۔ اب ان میں سے فقہا کو اہمیت کیوں حاصل ہے اور فقہا کو امتیازیت کیوں حاصل ہے، اب ہم